ہو تیرے احسان کا بدلہ حشر میں ادا کروں گا۔ روایت میں آتا ہے جلدہ دے رہے تھے رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑھتی ہے، ایک عورت پر پڑھتی ہے، وہ کھڑی ہے، اس کے گود میں 6 مہینے کا بچہ ہے۔ رحمت کونین سرور کونین امام الحرمین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہے، بچے کو لے کر آتی ہے، کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ، فداک ابی و امی، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے نبی میرے بچے کو جنتے میں قبول کر لیجئے، میرا شوہر اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، شہید ہو چکا ہے، چند مہینے ہوئے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ معصوم بچہ ہے، میں دینا چاہتی ہوں۔ رحمت کونین سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ بچہ کیا کر سکتا ہے؟ نہ چل سکتا ہے، نہ سواری پر سوار ہو سکتا ہے، نہ تلوار پکڑ سکتا ہے، نہ وار کر سکتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی کا کہنا تھا، وہ عورت کہتی یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے میرا بچہ چل نہیں سکتا، سواری پر سوار نہیں ہو سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا، تلوار پکڑ نہیں سکتا، لیکن یا رسول اللہ آپ دشمن کے مقابلے میں ہوگے، دشمن آپ پر وار کرے گا، آپ میرے بچے کو ڈھال بنا لیجئے گا، تلوار کے وار کو روک لیجئے گا، تیروں کے وار کو روک لیجئے گا، میرا بچہ ٹکڑا ہو جائے برداشت ہے، لیکن آپ کی جسد اثر پر آنکھ آ جائے برداشت نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ جذبہ تھا، یہ عورتوں کا جذبہ تھا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، مولانا رومی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ نقل کیا شاہ جہود کے زمانے کا۔ ایک عورت ہے، وہ بادشاہ وقت اعلان کر رہا ہے، آگ روشن کرتا ہے، اپنی عبادت کے لیے، آگ کی پرستش کے لیے پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے، سارے لوگ کھڑے ہیں۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اسی اثنا میں وہ عورت، اس کے گود میں معصوم بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، پیارا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے۔ میرے نوجوانوں، جب وہ عورت سے کہا جاتا ہے تو بھی سجدہ کر، عورت انکار کر دیتی ہے۔ اس کا ایمان دیکھیے کتنا مضبوط ایمان، وہ عورت کہتی ہے میں سجدہ نہیں کر سکتی، میں سجدہ کروں گی اسی وحدہ لا شریک لہ کو، میں سجدہ تجھے نہیں کر سکتی۔ میرے دوست بزرگوں، وہ بادشاہ کہتا ہے، عورت گھبراتی نہیں، ڈٹ کر کھڑی ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اس کا ایمان و عقیدہ اتنا مضبوط ہے، وہ کھڑی ہوئی ہے، ڈرتی نہیں، کانپتی نہیں۔ دوست بزرگوں، سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ دوستو، واقعات میں لکھا ہے، درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر اس کے بچے کو چھین کر آگ میں جھونک دیا جائے گا، یہ بچے کا تڑپنا برداشت نہیں کر سکے گی، سجدہ کر لے گی۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اس عورت کے ایمان کا اندازہ لگائیے کتنا مضبوط ایمان تھا۔ واقعات میں لکھا ہے، جب وہ درباری آتے ہیں، بچے کو اس کے گود سے چھینتے ہیں اور چھین کر آگ میں ڈالتے ہیں، عورت آگ میں ہاتھ رکھ لیتی ہے تاکہ بچے کا جلنا، بچے کا تڑپنا، بچے کا بلکنا، بچے کا بے چین بے قرار ہونا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے، آنکھ رکھ لیتی ہے، آنکھ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، وہ بچہ ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، بچہ ہے، بچے کے لیے اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو گل و گلزار بنا دیتے ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے اللہ نے آنکھ کو گل و گلزار بنا دیا تھا، اس بچے کے لیے بنا دیا۔ بچہ آواز لگاتا ہے، اندر آ مادر کے من ایجا خوشم، گرچہ در صورت میاں نے آتشم، کہا کہ ماں اگرچہ آنکھ کے اندر ہو لیکن یاد رکھ ماں، اپنی آنکھ کھول کے دیکھ، یہ آنکھ میرے لیے گل و گلزار ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ایک عورت کی استقامت، ایک عورت کا ایمان، ایک عورت کا پختہ عقیدہ سینکڑوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا کرتا ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار آپ نے کہا کہ عورتوں پر نرمی کا معاملہ کرو۔ ایک روایت کے اندر ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث من كن فيه يسر الله عطفه وادخله جنته، رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين واحسان الى المملوك۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 چیزیں وہ ہیں، اگر آدمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر موت کی تکلیف کو آسان کر دے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ سب سے پہلی چیز اپنے کمزوروں پر نرمی کرنا،
کمزوروں پر، اپنے ماتحتوں پر نرمی کرنا۔ میرے دوست بزرگوں، آج کون ہے؟ آج اگر کوئی غریب ہے، اگر کوئی بے سہارا ہے، اگر کوئی غریب محتاج ہے، آج ہم اس کو سلام کرنے کو تیار نہیں۔ اگر وہ سلام کر دیتا ہے، اس کے سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ آپ بیوی پر شوہر ظلم کرتا ہے، بچوں پر ظلم کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نرمی کا معاملہ کرو۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، گاہے بگاہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو نصیحت فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، عیدین کے موقع پر اللہ کے نبی جب آپ میرے دوست بزرگوں ممبر سے اتر کر جہاں عورتیں جمع رہتی وہاں آپ تشریف لاتے، عورتوں کو نصیحت کرتے، عورتوں کے سامنے میرے دوست بزرگوں ان کو دین بتاتے، ان کو شریعت بتاتے۔ میرا جوانوں، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے ان کو راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے تاکید فرمائی، عورتوں نے اپنی بالی تک نکال کر دے دیا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، وقت نہیں میں آپ کو بتاتا، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دوست بزرگوں، اگر ایک آدمی دعا کرے گا، اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ سے مانگتا ہے اللہ مجھے ایسی بیوی عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ میرے دوست بزرگوں، بدین بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی ایک عورت سے 4 وجہ سے نکاح کرتا ہے۔ ایک اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کا خاندان دیکھتا ہے، کوئی مال دیکھتا ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ابھی بات آ رہی تھی مال کی بات، ڈیمینڈ کی بات، تلک کی بات۔ میرے نوجوانوں، جلسے بہت ہو رہے ہیں، مذاکرے مشورے بہت ہوتے ہیں، اور میرے دوست بزرگوں افسوس کی بات یہ ہے آج تک شادی کے اندر بینڈ باجے بند نہیں ہو سکے، آج تک شادیوں سے ناچ گانے ختم نہیں ہو سکے، آج کل شادیوں میں میرے دوست بزرگوں خرافات ختم نہیں ہو سکے، رسول اللہ کی سنت کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اپنے آپ کو محدث کہتے ہیں، اپنے آپ کو متقی کہتے ہیں، اپنے آپ کو پرہیزگار کہتے ہیں، اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں، مدرسہ چلانے والا کہتے ہیں، مدرسے میں کام کرنے والا کہتے ہیں۔ میرے دوست آؤ، میدان میں آؤ، میرے دوست آؤ، گلی گلی جاؤ، دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ یہ شادیوں میں ناچنا گانا ہو رہا ہے، اچھل کود رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کوئی غیر مسلم نہیں ہے، یہ کوئی راجپوت نہیں ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کا نام لینے والا، محمد مصطفیٰ کا نام لینے والا ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ایسے ایسے خرافات میرے جگہ جگہ ہو رہے ہیں، اتنے بینڈ باجے بج رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، مسلمان کر رہا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کا جنازہ نکالتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ فرمایا جو حلال کھاتا ہے، میرے نوجوانوں یہی رک کے ایک بات بتا دو، حلال جو کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، جو لوگ شادیوں میں سنت کے خلاف کرتے ہیں، شادیوں میں سنت کا جنازہ نکالتے ہیں، میرے دوستو یاد رکھیے گا اگر حلال پیسہ ہوگا کبھی بھی حلال پیسہ سنت کے خلاف نہیں لگے گا، سنت کے خلاف حلال پیسہ نہیں لگ سکتا۔ میرے نوجوانوں حلال پیسہ ہی لگ سکتا ہے۔ میرے نوجوانوں اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے نبی رحمت کونین نے فرمایا حلال کھاؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو گے، اگر لوگ تمہارے ظلم سے محفوظ رہیں گے یاد رکھو تم جنتی ہو۔ میرے نوجوانوں آج شادیوں میں دلہا ہلدی مہندی لگاتا ہے، سونے کا مشتری مانگ کے لاتا ہے، ہر چیز مانگ کے لاتا ہے، یہ منگوڑا ہے، یہ بھیک بھیک منگا ہے، یہ مانگتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں یہ تو آپ کے ہمارے گھر آتا ہے، وہ آپ سے چاول مانگتا ہے، روٹی مانگتا ہے، کپڑا مانگتا ہے، یہ گیزیٹڈ بھکاری ہے۔ میرے نوجوانوں یہ کپڑا پینٹ شرٹ پہن کر کے مانگتا ہے، پنچایت بٹھا کر مانگتا ہے، کمیٹی بٹھا کر مانگتا ہے، یہ گیزیٹڈ بھکاری ہے۔ جیسے بھکاری
भिखारी भीख मांग रहा था। एक नौजवान ने कहा तू भीख मांगता है, मेरे घर चल, काम करेगा, मैं तुझको रोजाना 300 रुपए दिया करूंगा। उस भिखारी ने कहा जा जा, अपना काम अपने पास रख, तू मेरे साथ आके भीख मांग, मैं तुझे रोजाना 500 रुपए दिया करूंगा। मेरे भाई बुजुर्गों, नौजवानों, आज हमारी हालत शादियों में कोई किसी को नहीं देखता, कुरान और हदीस को एक तरफ डालते हैं, अपनी शान देखते हैं। मेरे नौजवानों, हमारी शान तो मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत है, हमारी आन तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका है। उसी तरीके पर जिंदगी गुजारेंगे। जो जान जाए तो जान देंगे, जो माल जाए तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा। नबी का चाहो जलाल देंगे। खुदा के वास्ते मांगो न तुम ससुराल से जोड़े, खुदा के वास्ते मांगो न तुम ससुराल से जोड़े। खुदा का कहर बरसेगा, पड़ेंगे कब्र में कोड़े, मंगोड़े बन के अपनी राह में अटकाओ न तुम रोड़े। जमाना याद है रोजे जजा को क्यों भुला बैठे। जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे। नबीए मुस्तफा खैरुल वरा को क्यों भुला बैठे। ये बाराती का ले जाना शरीयत में नहीं जायज। बाराती जाता है, दावत कौन दे रहा है? लड़का वाला कहता चचा भाई मामू मेरी शादी में जाना, खाना कहाँ खाना? लड़की घर में। ये तुम्हारे बाप का घर है? ये नहीं, यूं समझिए कि हलवाई की दुकान पर बाबा जी का फातिहा हो रहा है। मेरे दोस्त बुजुर्ग को बात जगह इसी बाराती को लेकर के रिश्ता टूट जाता है कि मेरा रिश्तेदार बहुत ज्यादा है, 400 500 300 जाएंगे। वे बाराती का ले जाना शरीयत में नहीं जायज। जबरदस्ती का ये खाना शरीयत में नहीं जायज। खुसर से मांग कर लाना शरीयत में नहीं जायज। फंसे बिदआत में राहे खुदा को क्यों भुला बैठे। जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे। नबीए मुस्तफा खैरुल वरा को क्यों भुला बैठे। है बतलाता तुम्हें इल्मो यकीन का रास्ता साजिद, तुम्हें देता है हुब्बे मुस्तफा का वास्ता साजिद। न पाए टूटने दीने नबी से राबता साजिद। फना की राह चलते हो बका को क्यों भुला बैठे। जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे। नबीए मुस्तफा खैरुल वरा को क्यों भुला बैठे। दोस्त बुजुर्ग जवानों, अल्लाह से दुआ कर अल्लाह ताला इस इदारे की हिफाजत फरमाए, हर एक फितने से महफूज फरमाए, और अल्लाह ताला तमाम दीनी इदारों की हिफाजत फरमाए। एक एक उलमा की